السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے تمام احباب سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، علم میں وسعت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے روحانی قوت بڑھانے کا طریقہ۔ روحانی قوت کیسے بڑھائیں، جو ہم نے اعمال کیے انہی کو پاورفل کیسے بنائیں، لیکن ان کے فیوز و برکات ہمیں ملے، ان اعمال کو مزید قوی کریں، مضبوط کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے یوٹیوب پر 2 چینل ہیں، دونوں چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ تو جتنے بھی ہم اعمال یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہے۔ آپ ان کو دیکھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کوئی بتاتا نہیں ہے ان کو، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم عملیات کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل اور طریقہ بتائیں گے جو عملیات سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی ویڈیو۔ تو آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ تو بہت سارے ہمارے احباب ہیں جو اعمال کرتے ہیں لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے عمل میں قوت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ ہم عمل تو کر لیا ہم نے، مثال کے طور پہ 40 دن کا کیا ہے یا 21 دن کا کیا ہے، تو اب اس میں مداومت بھی کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے مداومت کر رہے ہیں، لیکن عمل نہیں چل رہا، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اب یہ کہ ان کا ذہن متزلزل ہوتا ہے۔ اب یہ کسی کو دم کرتے ہیں یا کسی کا علاج کرتے ہیں، مریض ٹھیک نہیں ہوتا، یا کسی حاجت کے لیے عمل پڑھتے ہیں یا کسی کو حاجت کے لیے عمل پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو کام نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے کہ وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یا میں پچھلے 10 سال سے، پچھلے 5 سال سے عملیات سے ریلیٹڈ ہوں، مختلف وظائف کیے ہیں، عمل کیے ہیں، لیکن میں پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اب میں ان کی میں پاور طاقت کیسے لے کے آؤں؟ کسی پہ دم کرتا ہوں، کسی کا علاج کرتا ہوں تو مریض ٹھیک ہونا چاہیے، بلکہ ٹھیک نہیں ہوتا، نموشی ہوتی ہے۔ پریشان ہو جاتا بندہ کہ یار میں اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی یہ معاملات۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو پاورفل کیسے بنائیں۔ اس میں سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کریں تو اجازت لے کے کریں، اجازت لے کے کریں اور اپنے مرشد کی، استاد کی نگرانی میں کریں۔ ایسے نہیں ہو کہ ہم نے سرسری فون کیا، اجازت لے لی اور شروع ہو گئے، عمل کر لیا، پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ اس میں روحانیت پیچھے سے روحانیت آپ کو مرشد سے ملنی، جو سلسلہ وائز پورا آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آخری کڑی ہے وہ آپ کا مرشد ہے، آپ کے پاس ہے، آپ ان سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہو، اس کے بعد جب آپ نے عمل کیا مکمل یقین کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، پہلے مراقبہ کریں پھر بعد میں مراقبہ کریں عمل کے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پھر پرہیز کے ساتھ، مکمل لوازمات کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ جب مداومت کریں تو وہ بھی آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں تقویت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، پاورفل ہو جائے گا۔ دیکھیں عمل جب ہم عمل کر لیتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑی چیز عامل کے پاس ہونی چاہیے وہ یقین ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس یقین نہیں ہے وہ جتنے بھی عمل کر لیں، جتنے بھی پڑھائیاں کر لیں، تو وہ اگر یقین سے خالی ہیں تو عمل کی روحانیت سے بھی خالی ہیں، ان کو عمل کی روحانیت نہیں ملے گی۔ عمل کی روحانیت اسی صورت میں ملے گی جب ان کا یقین ہوگا، وہ یقین کامل ہوگا کہ یار یہ میں نے عمل کیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے کرم سے کیا، اس کی ہدایت ہوئی تو میں ساری رات بیٹھا پڑھتا رہا، میں نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھائی کی ہے، اس کی ہدایت کے مطابق، ہدایت سے کی ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے میں بیٹھا ہوں۔ 2 گھنٹے میں نے پڑھا، 3 گھنٹے پڑھا، 4 گھنٹے پڑھا، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے۔ نہیں تو دیکھیں نا انسان کہاں، انسان کے اوقات ہے کہ وہ ساری رات سارا دن گناہوں میں گزارتا ہے۔ اللہ کے کرم سے پڑھا، اللہ کے فضل سے پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے عمل کیا، استاد کی نگرانی میں کیا، پھر ہم نے، اور اس کے بعد جب پورے لوازمات کے ساتھ کیا، پھر یقین ہو، پھر مداومت ہم ٹائم پر کریں، پھر آپ جب بھی عمل کسی کے اوپر پڑھ کر دم کریں گے تو مریض ٹھیک ہوگا۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عملیات کی دنیا سے ریلیٹڈ ہو جاتے تو اس کے کچھ لوازمات ہیں، یعنی کہ عمل کی ہر مہینے میں 1 دفعہ نیاز دیں، اور اسی طرح
صدقہ اپنا کرا کریں، مہینے میں 1 مرتبہ آپ صدقہ کریں۔ تو جب یہ سارے اہتمام کریں گے، پھر نماز کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تو ایٹومیٹلی آپ کے اعمال میں پاور آنا شروع ہو جائے گی، قوت آنا شروع ہو جائے گی، یہی عمل آپ کے پاورفل ہو جائیں گے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرے اعمال نہیں چلتے، وہ یہ چیزیں اپنا لے، اپنی زندگی میں لے آئے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یہی اعمال بہت اچھے طریقے سے چلیں گے، لوگ ٹھیک بھی ہوں گے، علاج معالجہ بھی ہوگا، پھر آپ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ جب آپ نے ایک مریض کے اوپر کوئی بھی عمل پڑھ کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر آپ کا یقین پہلی سیڑھی ہے، تو جب آپ نے دوبارہ پھر کسی کو پڑھ کے دم کیا تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح مریض ٹھیک ہوتے جائیں گے، آپ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ تو یہ اعمال الحمدللہ سب جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کا قرب محبت پانے کے لیے کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو دم کر دیں، اس کا علاج کر دیں، نہیں آتا تو اپنی مدامت جاری رکھیں، اپنی پڑھائی جاری رکھیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو پاک کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے، ہمارے دل میں اترے، ہمارے قلب میں اس کا نور اترے۔ اصل چیز یہ ہے، اصل یہ چیز ہے، ہم نے بابے شابے نہیں بننا، ہم نے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا کرم سے، اللہ کے فضل سے، تو ہمیں روحانیت ملے گی، یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی ہمارا یہ خزانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ جب بھی آپ نماز کے لیے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العزت کے حضور، تو دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے نماز کی برکت عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما، نماز کی خوشبو عطا فرما، اسی طرح ذکر و اذکار کی خوشبو عطا فرما، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما۔ جب یہ چیزیں ہمیں ملیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ استقامت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔